السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ٹرانسجینڈر پرسن کے حوالے سے ایک قانون پر کچھ دنوں سے دینی حلقوں میں بات چل رہی ہے۔ یہ قانون 2018 میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاس ہوا تھا، جس کا عنوان تھا خواجہ سرا اور اس قسم کے دیگر افراد کے حقوق کا تحفظ۔ خواجہ سرا ملک میں موجود ہیں، بہت تھوڑی تعداد میں لیکن ہیں۔ کچھ اوریجنل ہیں، کچھ تکلف کے ساتھ ہیں، اور کچھ کو تکلف کے ساتھ اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دو جنسیں بنائی ہیں، تیسری جنس اللہ نے تو کوئی بنائی نہیں ہے۔ یہ خواجہ سرا یا خنثی مشکل اس میں معذور افراد ہیں، جیسے نابینا معذور ہے، کوئی جنس نہیں ہے۔ بہرا پیدائشی بہرا ہے، وہ معذور ہے، کوئی الگ جنس نہیں ہے۔ جیسے کوئی گونگا ہے پیدائشی، وہ الگ جنس نہیں ہے، معذور ہے۔ اسی طرح یہ بھی جس طرح کان سے محروم، آنکھوں سے محروم، زبان سے محروم معذور ہیں، معذورین کا ٹائٹل رکھتے ہیں، لیکن الگ جنس نہیں ہے۔ اسی طرح خواجہ سرا بھی معذور افراد ہیں، ایک صلاحیت سے اور ایک بات سے وہ محروم ہے، تو وہ معذورین کے دائرے میں ہیں، اور یہ کوئی الگ جنس نہیں ہے کہ اس کو مستقل جنس کے طور پر متعارف کروایا جائے۔ ان کے حقوق ہیں، شریعت بھی ان کے حقوق کی تحفظ کرتی ہے، ان کے معاملات کا فیصلہ کرتی ہے، بڑی تفصیل سے کرتی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ سن 2018 میں ایک الگ عنوان دے کر، ایک جنس بنا کر ان کو پیش کیا گیا، اور ان کے لیے تحفظ کے حقوق کے نام سے یہ اصولی غلطی تو یہ تھی۔ یہ خواجہ سرا کوئی الگ جنس نہیں ہے، معذور افراد کا ایک ٹائٹل ہے۔ اس طرح گونگے ہیں، بہرے ہیں، نابینا ہیں، لنگڑے ہیں، اس طرح یہ بھی ایک معذور ہے، ان کے حقوق کا تحفظ ان کا حق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عنوان سے جو قانون سازی کی گئی، اسی ٹائٹل کے مغالطے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی۔ حالانکہ قومی اسمبلی میں جب یہ قانون پیش ہوا، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں دو خواتین ممبران، جمعیت علماء اسلام کی نعیمہ کشور صاحبہ نے اور جماعت اسلامی کی عائشہ سیدہ صاحبہ نے تفصیل کے ساتھ اس کے اختلاف کیا کہ بھئی یہ شریعت کے خلاف ہے، علماء سے پوچھا جائے، اسلامی ریسرچ کونسل سے بات کی جائے۔ لیکن اسمبلی کے آخری سیشن میں، جس کے ساتھ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی اور الیکشن کا ہنگامہ شروع ہو گیا، اس پہ کو روا رمی پاس کر دیا گیا، اس لیے لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی۔ جو توجہ ہوئی، لوگوں نے پڑھا، انہوں نے اس پہ بات کی، یار یہ تو شریعت کے خلاف ہے، اور شریعت کے خلاف ہے تو ملک کے دستور کے خلاف ہے۔ اس پر کچھ دنوں سے بات چل رہی ہے، پہلے بھی حضرات نے لکھا ہے، علماء نے، لیکن توجہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ایک تو اسمبلی میں، چونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی، اسمبلی میں بحث نہیں ہوئی اس پر تفصیل سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹائٹل اس کا کچھ معذوروں کے حقوق کے تحفظ کا تھا۔ اس ٹائٹل کی ہمدردی کے نیچے سارا کچھ چھپ گیا۔ اب ظاہر ہو رہا ہے تو اس پر احتجاج ہو رہا ہے، مختلف دینی حلقے اس پر احتجاج کر رہے ہیں کہ بھئی یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہے، مثلا اس میں یہ کہ ہر شخص کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ جو بھی شخص بالغ ہو، وہ نادرہ میں درخواست دے، اپنی جنس خود طے کرے گا کہ میں مرد ہوں یا عورت، اور جو وہ طے کر دے گا، نادرہ پابند ہے کہ اس کے مطابق اس کو شناختی کارڈ جاری کرے۔ ایک شخص حلفیہ بیان دیتا ہے نادرہ میں کہ میں عورت ہوں، نادرہ تحقیق نہیں کرے گی، اس کے حلفیہ بیان پر اس کو عورت کا شناختی کارڈ جاری کرے گی۔ کوئی اپنا حلف نامہ داخل کرتا ہے کہ میں مرد ہوں، نادرہ کے ذمہ تحقیق نہیں ہے۔ بہت سے ملکوں میں یہ قانون ہے، اور ملکوں میں بھی، لیکن وہاں میڈیکل چیک اپ شرط ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے
کہ میں عورت ہوں، میڈیکل چیک اپ ہوگا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن خالی دعوے پر، حلفیہ بیان پر کہ میں عورت ہوں، ناظرہ پابند ہے کہ وہ اس کو عورت کا شناختی کارڈ جاری کرے، اور پھر تمام قوانین اس پر اس شناختی کارڈ کے مطابق لگے گئے۔ حتیٰ کہ ایک پہلو یہ بھی ہے، اگر کوئی عورت، کوئی شخص خود کو ناظرہ میں عورت رجسٹر کروا لیتا ہے، جو بہت کوئی مشکل نہیں ہے، صرف حلفیہ بیان کافی ہے، اور وہ کسی مرد سے شادی کرتا ہے، تو یہ شادی قانوناً درست ہوگی، یہ مرد کی مرد سے شادی ہوگی جو قانوناً درست ہوگی، صرف ریکارڈ کے فرق کے ساتھ۔ کوئی عورت خود کو مرد لکھوا لیتی ہے تو وہ مرد کی طرح برابر کی وراثت کا حقدار قانون ہوگی، شرعاً ہے یا نہیں ہے، قانون ہوگی۔ یہ بہت سے مفاسد ہیں اس کے سامنے آ رہے ہیں، جو یہ ایک ایک پرت اس کا کھل رہا ہے، اس کی خرابیاں واضح ہو رہی ہیں۔ اس پر کل گزشتہ روز لاہور میں تمام مذہبی مکاتب فکر کا ایک مشترکہ فورم ہے، ملی مجلس شرعی پاکستان۔ اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ سب شامل ہیں، سب اب اس پہ شریک ہے۔ اس قسم کے مسائل آتے ہیں تو اس میں ہم مل کے ایک رائے قائم کرتے ہیں، اس کو متعلقہ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، اس پر پھر تھوڑی سی کمپین کرتے ہیں۔ کل لاہور میں جوہر ٹاؤن میں ہماری مشترکہ میٹنگ ہوئی، اتفاق سے اس ملی مجلس شرعی کے مشترکہ فورم کا صدر میں ہوں الحمدللہ، اور تھوڑی بہت خدمت کے اللہ توفیق دے دیتے ہیں۔ ہم نے کل لاہور میں متفقہ طور پر اس قانون کو مسترد کیا ہے، شریعت کے خلاف قرار دیا ہے، دستور کے خلاف قرار دیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں 2 مطالبے چل رہے ہیں۔ اس وقت سینٹ میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے ترمیمی بل پیش کر رکھا ہے کہ اس میں یہ ترامیم کر دی جائے تو کسی درجے میں قابل قبول ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں عورت ہوں، تو اس کے دعوے پر اس کو شناختی کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا، میڈیکل چیک اپ کروایا جائے۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے کچھ ترامیم پیش کر رکھی ہیں، اور جب ہمارے ایک اور سینیٹر مولانا عطاء الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، انہوں نے تو قرارداد پیش کی اس کو منسوخ کیا جائے، اس کی جگہ متبادل قانون لایا جائے۔ ہم نے کل کے مشترکہ اجلاس میں ان دونوں سینیٹر حضرات کے موقف کی تائید کا اعلان کیا ہے، اور اس قانون کے غیر شرعی اور غیر دستوری ہونے کا اعلان کیا ہے، اور ملک بھر میں اس کے خلاف کمپین چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری تمام مکاتب فکر کے علماء سے، صرف علماء سے نہیں، وکلاء سے بھی، ڈاکٹر صاحبان سے، آج میں نے ڈاکٹر صاحبان سے رابطہ کیا کہ میڈیکل فورم سے بھی یہ بات آنی چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ جو اپنے آپ کو عورت کہتے وہ عورت ہے، اور جو مرد کہتے وہ مرد ہے۔ تو بہرحال یہ کل ہم نے اجتماعی فیصلہ کیا ہے، اس کے مطابق ہم ملک میں ایک کمپین کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو میں سب حضرات سے، علماء، وکلاء، تجار، جو بھی قوم سے، ملت سے تعلق رکھتا ہے، جس کا بھی قرآن و سنت پر، شریعت کے احکام پر یقین ہے، ان سے درخواست ہے اس میں شریک ہوں، تعاون کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو مل جل کر اپنے ملک کے قوانین کو مغرب کی تہذیب کے منحوس اثرات سے بچا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔